والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں وہ اگر ایمان لے کر آئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور جو ستارہ پرست، من آمن باللہ، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور پھر انہوں نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو صاحب ایمان لے کر آئے، اس بات کو سمجھیے گا، یعنی وہ ایمان والے جو ایمان لے کر آئے، یا یہودی ایمان لے کر آئے، یا نصرانی یا ستارہ پرست ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے اور ان پر کوئی غم نہیں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ایمان والے، تو جو پہلے ہی ایمان والے تھے وہ ایمان لے کر آئے، یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے بظاہر تو، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اقرار باللسان تو کر لیا، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئے، اقرار باللسان ہو گیا، زبان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، زبان سے کہا، لیکن تصدیق بالقلب ابھی تک نہیں ہوئی، ان کا جو دل ہے اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ زبان سے ان کا اقرار کر لیا۔ تو یہ ایمان کے دونوں درجے ہی لازم ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہے، دونوں نہیں پائے جاتے، اس تک کوئی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ان سے مخاطب منافقین بھی ہو سکتے ہیں کہ منافقین چونکہ وہ اقرار باللسان تھا ان کا اور تصدیق بالقلب ان کی نہیں تھی۔ تو آگے 5ویں پارے میں مزید اس سے بھی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب اس میں یہ کہ پختگی کے ساتھ، یعنی ایمان ہے دلوں میں لیکن اس کو پختہ کرو، نمبر 1 یہ اس سے مراد ہے۔ نمبر 2 کہ جنہوں نے صرف اقرار باللسان کیا ہوا ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے، دل نے ابھی تک تسلیم نہیں ٹھیک سے کیا، تو دل میں بھی ایمان کی روشنی کو اتارو۔ تو یہاں پر اس قرآن مجید نے یہ 4 لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان لا چکے ہیں لیکن تصدیق بالقلب ان کا بھی باقی ہے، یا منافقین ہیں، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصرانی اور ستارہ پرست۔ صابئین میں 2 رائے ہیں کہ صابئین سے کیا مراد ہے، ایک ستارہ پرست ہے اور دوسرے ملائکہ پرست، یعنی فرشتوں کی عبادت شروع کر دی تھی انہوں نے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اس طرح کے یہ معاملات تھے کہ عجیب و غریب لوگوں نے خدا گڑے ہوئے تھے۔ ایک قبیلے کے متعلق یہ بھی ہے کہ انہوں نے گوبر میں پیدا ہونے والے کیڑے کو خدا بنایا ہوا تھا۔ تو اس حد تک وہ ذہنی طور پہ گر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور لو جو ہم دیتے ہیں وہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس سے مراد تورات ہے، اس میں جو لکھا ہے اس کا مضمون جو ہے اس کو اپنا لو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل سکے۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر تورات کو پیش کیا تو کچھ دیر تک وہ صاحب ایمان رہے، پھر ان کے اندر لغزش آتی گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک پتھر کو مسلط کر دیا،
بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر ایک پتھر جو ہے وہ ان کے سروں سے تھوڑا سا اوپر ایک بڑا پتھر لا کر مسلط کر دیا کہ تم ایمان لے کر آؤ ورنہ یہ پتھر تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے پھر قبول کیا کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کو یہ وعدے کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر اوپر لا کے رکھ دینا اور ان سے کہنا کہ آپ ایمان لے کر آئیں، تو یہ تو بالجبر ہے، اختیار تو پھر انسانی ختم ہو گیا۔ جو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار کیا کہ وہ ایمان کی طرف آئے یا کفر کی طرف جائے، تو پھر اختیار تو ختم ہے۔ تو اس کے مختلف جواب ہیں۔ پہلی نمبر پہ تو یہ کہ ان کے پاس یہ اختیار تو باقی رہا کہ وہ ایمان نہ قبول کرتے، پتھر کے نیچے آ جاتے، یہ اختیار تو تھا ان کے پاس، بالکل بے اختیار نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی یہ شریعت محمدیہ میں ہے کہ بالجبر قبول نہیں کروایا جا سکتا، تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں یہ جائز ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی یہ جو عہد کیا تھا، یہ جو وعدہ کیا تھا، ثم تولیتم من بعد ذلک، تو اس کے بعد تم اس وعدے سے بھی مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت ان کی ایک ایک جو حکم عدولیاں ہیں، جو ان کی عہد شکنیاں ہیں، جو انہوں نے وعدے توڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت وقفاً وقفاً اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم جانتے ہو، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے فرمایا کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، اور دھتکارے ہوئے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام ان کی امت کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی امت کے لیے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ شکار کی اللہ رب العزت نے ایک دن ان کو ممانعت فرما دی۔ اب یہ جو قوم رہتی تھی، یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک سمندر تھا، اس کے ساحل کے قریب یہ لوگ آباد تھے، الا نامی جگہ تھی، تو اس کے قریب سمندر تھا۔ تو اس میں 12 مہینوں میں ایک مہینہ تو وفر مقدار میں مچھلیاں آتی تھیں، اور باقی 11 مہینے ہفتے کے دن مچھلی آتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ممانعت فرما دی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا۔ اب انہوں نے ہیلا یہ کیا، یہ ایک بہانہ بنایا کہ سمندر سے چھوٹے چھوٹے انہوں نے نالے نکالے اور آگے حوض بنا دیے کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی آئے، ان نالوں کے ذریعے اس حوض میں پھنس جائے، اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ اللہ رب العزت نے شکار پکڑنے سے منع فرمایا، پکڑنے سے منع فرمایا، کرنے سے تو نہیں نہ منع فرما دیا کہ اس کے لیے ہم کوئی تدبیر بنا لیں۔ تو لوگ سمجھاتے رہے انہیں، جو اس قوم کے صاحب ایمان لوگ تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تم جو ہیلے بہانوں سے شکار کر رہے ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جو تمہیں ممانعت فرما دی ہے کہ نہیں کرنا تو نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بھی سمجھاتے رہے کہ یہ تم اللہ رب العزت کی حکم عدولی کر رہے ہو، لیکن انہوں نے تشریح اپنے طور پہ کی کہ شکار کرنے سے جو ہے وہ منع نہیں، پکڑنے سے منع ہے۔ ہم پکڑ تو نہیں رہے، ہم تو صرف اس کے لیے جو اپنی تدبیر ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ان کے ساتھ پھر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا معاملہ کیا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن جاؤ،
وہ جو صاحب ایمان تھے انہوں نے ایک دیوار بنائی اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے تم پر عذاب آنے والا ہے، ہم تم سے الگ ہیں، ہم تم سے کنارہ کشی کرتے ہیں، تمہیں اللہ رب العزت کی گرفت پکڑے گی، تم اللہ رب ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو وہ جانتے تھے کیونکہ پچھلی ابھی قریب کی امتوں کا عذاب موجود تھا، واقعات موجود تھے، تو وہ صاحب ایمان جو تھے، جو صحیح معنوں میں جو بالکل بھی اس طرح کی کام نہیں کرتے تھے، تو تدبیر بھی نہیں کرتے تھے شکار کی، انہوں نے دیوار کھینچ دی۔ اب ہر روز وہ جاتے تھے پکڑنے کے لیے مچھلیاں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اب وہ اتوار والے دن بھی پکڑتے تھے تو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایک ہفتے کو وہ اسی طرح حوض میں مچھلیاں وغیرہ جو آ رہی تھیں، اتوار کو انہوں نے جا کے شکار کرنا تھا، تو اپنے گھر میں وہ موجود تھے، لیکن صبح کے وقت نکلا کوئی نہ۔ جو صاحب ایمان تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی طرف سے کوئی شکار کرنے کے لیے نہیں آیا، تو جب وہ دیوار پھلانگ کے ان کی بستی میں داخل ہوئے، ان کے گھروں میں دیکھا تو آگے منظر ہولناک تھے، لوگ بندر بن چکے تھے۔ اب وہ بول نہیں سکتے تھے، بولتے نہیں تھے، صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب 3 دن کے بعد، 3 دن کے اندر 3 دن وہ یوں ہی روتے رہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، پھر ان کی 3 دن کے اندر وفات ہوگی اور وہ نسل ختم ہو گئی۔ اس نسل کے حوالے سے بھی بڑی توہمات پھیلائے جاتے ہیں کہ فلاں جو بندروں کی قسم ہے یہ ان سے چلی آ رہی ہے، فلاں ان سے چلی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے تھے، سارے مر گئے تھے، ان کی نسل بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب بھی شریعت کا حکم آتا ہے، شریعت کا جب ہمارے پاس حکم پہنچے تو ہم اپنی طرف سے اس کی تشریح نہ کریں کہ اس کا مطلب تو یوں ہو سکتا ہے، نہیں، یہ مطلب جو نفس امارہ ہے جو ہمیں برائی پہ ابارتا ہے، یہ ہمیں معنی اور مفہوم دیتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب تو یوں ہو سکتا ہے۔ ایک پتہ ہے کہ ہمیں 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہی ہو، مطلب اپنی طرف سے اس کی تعبیر اور تشریح کر کے۔ تو جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ اپنی تعبیر یا اپنی تشریح اس کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے بڑے معاملات ہیں، بالخصوص جو سپر سٹورز ہیں، ان کے اوپر آج کل ہم خریداری کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ حلال بنایا گیا یا حرام۔ یہ مارکیٹ میں اب جو پیکنگ میں پروسیس کے ساتھ جو فوڈ آ رہا ہے، خوراک آ رہی ہے، تو وہ اکثر حرام ہوتا ہے، تو اسے دیکھ لیجئے، لینے سے پہلے دیکھیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ حدود ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ حلال یا حرام۔ تو بہرحال ہمارے بھی جو کرتوت ہیں یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا ہیلا نکالا انہوں نے، ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنے نکال رہے ہوتے ہیں۔ پچھلیاں امتاں سن جدوں گناہ کر دیاں، بدل جاندہ سی ہر سیاہ کار دا منہ، ہر بندہ گناواں دے وچ رجا، کیوں نہیں بدلدا ہن گنہگار دا منہ، حافظ اج بھی دنیا غرق ہوندی پر یار نو ماردا یار دا منہ۔ یہ فرما دیا نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی اب یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، کیوں؟ انت فیہم، اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں، تو آپ کے ہونے سے اس پر عذاب، اس امت پر دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، یعنی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ انفرادی آ سکتا ہے، انفرادی طور پہ آ سکتا ہے، اجتماعی یعنی جیسے پوری امت کو غرق کر دیا، تو وہ جو اجتماعی عذاب کا کانسیپٹ پچھلی امتوں میں تھا وہ امت محمدیہ میں ختم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دی ہے، ہم نے یہ واقعہ جو ہے یہ عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ واقعات پڑھو اور ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو عبرت بنتے ہیں اور ایک وہ جو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو بدبخت بندہ وہ ہے جو عبرت بنتا ہے، بدبخت بندہ وہ ہے جو عبرت بنتا ہے، اور خوش نصیب اور خوش بخت بندہ وہ ہے جو عبرت حاصل کرتا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر ایک بجلی کو ایک شخص ہاتھ لگاتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ عبرت بن گیا. اب خوش قسمتی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ اس کو ہاتھ لگانے سے تو بندہ مر جاتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ دیکھتے ہیں مطلب کوئی شخص جو ہے وہ نشے میں مبتلا ہوا، آہستہ 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 اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو یہ اس سے عبرت حاصل کی جائے. ایسے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سگنل پہ کھڑا تھا، اشارہ بند تھا، لیکن اس نے توڑتے ہوئے گزرا، اور جو سگنل آن تھا اس سے ٹریفک آ رہی تھی، اس کے درمیان میں گیا، کار نے اڑا دیا اس کو، مر گیا، وہ عبرت بن گیا. اور دوسروں کے لیے اب ضروری یہ ہے، لازم ہو گیا کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے. جو عبرت حاصل نہیں کرتا وہ اس سے زیادہ خسارے میں چلا جاتا ہے. اس بیچارے کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ نقصان دہ، تمہیں تو پتہ چل گیا نا کہ یہ نقصان دہ. تو اس لیے یہ پچھلی امتوں کے جو عذاب کے واقعات ہیں یہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں شامل کیے ہیں. یہ بے مقصد واقعات یا کانوں کی لذت کے لیے نہیں کہ صرف ہم سن کے محظوظ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک کہانی ہے. تو یہ اس سے عبرت حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی تو اللہ رب العزت کی گرفت میں وہ آئے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وجہ سے دنیا میں بچے ہیں تو کہیں آخرت میں ہماری گرفت نہ ہو جائے. تو یہ عبرت حاصل کرنا لازم ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور وقت کے دامن میں جو ہے وہ اب گنجائش، میرا حالانکہ آج پروگرام تھا کہ ایک رکوع مکمل ہو جائے، لیکن ٹائم جو ہے اس کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں کہ مزید پڑھا جائے. انشاءاللہ العزیز یہاں سے کل شروع کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی آج ہم نے پڑھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.